ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی اور بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان ایام میں پہلے بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ بیماری کے دباؤ کے سامنے کی وجہ سے میں بڑی ہمت اور توانائی کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ چنانچہ خطبات جمعہ کے اندر اگر کبھی اختصار کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے تو آپ حضرات نے اس حوالے سے اپنے دل کو ذرا کھلا رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ تبارک و تعالی توانائی اور تندرستی عطا فرمائے گا پھر آپ کے سامنے تفصیلی اعتبار سے بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پوری دنیا کے اندر کرسمس کے تہوار کو بڑی شدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے، آپ کی ولادت کے پس منظر سے، آپ کے خاندان سے صحیح طور پہ آگہی نہیں رکھتے۔ آپ کی ماں ایک بہت بڑی ولی کامل قسم کی عورت تھی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان لعین کی شرارتوں سے اور فتنوں سے مکمل طور پہ محفوظ فرما دیا تھا۔ آپ کی ولادت کچھ اس انداز میں ہوئی کہ آپ کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے بچہ عطا کرے گا تو میں اس کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ تو عطا نہیں فرمایا، بچی عطا فرما دی۔ جب آپ کے یہاں پر سیدہ مریم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے الفاظ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے بچی کو جنا ہے اور تجھے پتا ہے میں نے کس کو جنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو نظر مانی تھی میں اس نظر کو قبول کروں گی، میں اس کو پورا کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کی والدہ کی نظر کو قبول و منظور فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کے اور ان کی بود و باش کے لیے اور ان کی کفالت کے لیے سیدنا زکریا علیہ السلام کو منتخب فرما لیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، سیدنا زکریا علیہ السلام جیسا مربی اور حالو ان کی کفالت کرتا رہا۔ جب سیدہ مریم کی عمر بڑی ہوئی تو مسلسل ریاضت کی وجہ سے، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کرامتوں کو ظاہر فرمانا شروع فرما دیا کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنے لگے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، سیدنا زکریا جب بھی سیدہ مریم کے پاس داخل ہوتے ان کے پاس بے موسم کے پھل پاتے، کہتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ سیدہ مریم جواب میں کہتی قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پھل بھیجے ہیں اور وہ جس کو چاہے بے موسم کے پھل دے سکتا ہے۔ سیدنا زکریا کی بڑھاپے کے عالم میں اولاد نہیں تھی، آپ کی بیوی بانجھ تھیں۔ آپ نے جس وقت سیدہ مریم کی اس کرامت کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ جو پروردگار عالم سیدہ مریم کو بے موسم کے پھل عطا کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ مجھے بڑھاپے میں بانجھ بیوی کے ساتھ اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ سے دعا مانگی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے بھی بڑھاپے کے عالم میں ایک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یحییٰ سے نواز دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا آپ کو ایسے بیٹے یحییٰ کی بشارت دینے والے ہیں، آپ کو عطا فرمانے والے ہیں جس نام کا بیٹا ہم نے آج سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ ایسا ہوگا جس کے اندر پارسائی ہوگی، جس میں صالحیت ہوگی، اور وہ اللہ کے کلمے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یحییٰ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو سیدہ مریم کو کرامات عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک اور کرامت کا اضافہ فرمایا کہ آپ کے پاس خلوت و تنہائی میں جناب جبریل امین کو بھیجا۔ جناب جبریل امین مرد کی شکل میں آئے اور یہ بات کہنے لگے، انما انا رسول ربی کی لی اہب لکی غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے عالم میں سیدہ مریم جواب میں کہتی ہیں کہ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تیرے میں تقوی موجود ہے تو میں رحمان سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ حضرت جبریل امین نے کہا سیدہ مریم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک بیٹا عطا فرمانے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نشانی ہوگا۔ سیدہ مریم پریشان ہوئی، اگر بیٹا ہوا تو لوگ میرے کردار پہ انگلی اٹھائیں گے، انگشت اٹھائیں گے، نشاندہی کریں گے، میرے کردار کے بارے میں باتیں بنائیں گے، میں کہاں جاؤں گی؟ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مریم کے لیے دل کو ثابت کرنے کے بندوبست فرما دیے، ثبوت قلب کا انتظام فرما دیا، عبادت اور ریاضت کی وجہ سے دل کو قائم فرما دیا۔ لیکن جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو سیدہ مریم جو تھی وہ غم سے نڈھال ہو گئیں کہ بستی کے لوگ تو میرے کردار کے بارے میں بڑی بڑی بری باتیں کریں گے، کریکٹر اسیسینیشن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا جب آپ بستی کی طرف جائیں گی تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اتنا کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، چنانچہ میں کسی بشر سے کلام نہیں کروں گی۔ حضرات گرامی قدر سیدہ مریم جو تھیں وہ اپنی جھولی میں جس وقت ولادت عیسیٰ کے بعد ان کو اٹھا کے آئیں، بستی کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے عمران کی بیٹی، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو جھولی میں جھولنے والا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جھولی مریم سے ندا دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبوت بھی دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بستی کے لوگ بچے کو بولتا دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جب بڑے ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طرح کے اعجازات کو آپ کی ذات میں پیدا فرما دیا۔
آپ مادرزاد اندھے کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھتے بینائی واپس آ جاتی، پھل بہری کے مریض کے اوپر ہاتھ کو رکھتے پھل بہری دور ہو جاتی، کوڑ کے مریض کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھتے کوڑ کا مرض دور ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر بن باب کی ولادت نے اور ان اعجازات نے دیکھنے والی آنکھوں کو ہیرا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ نے کبھی ابنیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی رسالت اللہ الخالدہ سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ آپ نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور ہمیشہ لوگوں کو یہ بات کہتے رہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر ابتدائی زمانے کے عیسائی جو تھے، مسیحی جو تھے، ان کے اندر توحید کی دعوت راسخ تھی، لیکن امتداد زمانہ اور گردش دورہ کے ساتھ ساتھ عقیدہ عیسائیت کو ضرب لگی اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں طرح طرح کے وساوس کے اندر مبتلا ہوئے۔ شیطان لعین نے انہیں مس گائیڈ کیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بتلانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ باطل عقیدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے زمانے میں راسخ ہو چکا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور پرچار فرما دیا، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ عیسیٰ علیہ السلام رب کے رسول تھے، آپ کی ماں سچی عورت تھیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، جبکہ اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ نجران کے عیسائی پادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے اپنا باطل عقیدہ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت رسول اللہ نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب کے رسول اور رب کے بندے تھے۔ انہوں نے کہا اگر رب کے بندے رسول تھے تو ان کا باپ کیوں نہیں تھا؟ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک سیدنا آدم کی مانند ہے۔ جو پروردگار عالم سیدنا آدم کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے؟ جو ناقۃ اللہ کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، اس کے گھر پیدا ہونے والے بچے کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے جب عیسائیوں نے اپنے باطل عقیدے کے اوپر اصرار کیا تو حضرت رسول اللہ نے ان کو پھر مباہلے کی دعوت دی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی عورت کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر مباہلہ کرتے ہیں جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ حضرات گرامی قدر نجران کے عیسائی پادریوں نے جب سیدنا حسن و حسین کو دیکھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا، سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا اور ان سب سے بڑھ کر حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کو دیکھا، عیسائی اس مناقشے سے، اس مناظرے سے، اس مباہلے سے بھاگ نکلے اور آج بھی ایک چیلنج کی حیثیت ہے بات کہ اس عقیدے کے اوپر دنیا کا کوئی فرد اہل اسلام سے مباہلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا منظر تو یہ ہے، آپ کی وفات کے حوالے سے بھی
آپ کے رفع کے حوالے سے بھی لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہادت سے محفوظ و مامون فرما دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تبارک و تعالی نے نہ آپ کو شہید ہونے دیا، نہ آپ کو پھانسی کے پھندے کے پر چڑھنے دیا۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے یقیناً آپ کو شہید نہیں ہونے دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ اتریں گے، فرشتوں کے پروں کے پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوا ہوگا، سچے موتیوں کی طرح کے پانی کے قطرے آپ کے وجود سے گر رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر اس عقیدے کے حوالے سے غامدی صاحب جیسے عقل پسند لوگ اور ان کی قبیل کے دیگر لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور اس حوالے سے ابہامات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ایک آدمی آسمان کی بلندیوں سے اترے، تو ہم اس کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کسی کے یہاں پر بن باپ کے بچے کی ولادت ہو؟ اگر بن باپ کے بچے کی ولادت کو بوجہ قرآن تم قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو تو نزول مسیح کے حوالے سے بھی تمہیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس انداز میں اٹھایا گیا وہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ اس اعجاز کا اعتراض کرتے ہوئے اور اس میں تعویل کرتے ہوئے مرزائیوں نے غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ وہ مسیح موعود ہے۔ حضرات گرامی قدر کوئی ایک نشانی بھی مرزا ملعون کے اوپر پوری نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتے ہیں اور اس بارے میں ہمیں پورا شرح صدر ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر کیا وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب کا ہر فرد و بشر آپ کی حقیقی موت سے قبل آپ کی ذات کے اوپر ایمان لے کے ضرور آئے گا۔ مرزا کے اوپر نہ عیسائیوں نے ایمان اختیار کیا، نہ یہودیوں نے ایمان اختیار کیا، نہ اہل اسلام نے اس کی ذات کو قبول کیا۔ اس میں مسیح موعود والی کیوں کر کوئی امکانات موجود ہو سکتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے جو لوگ اپنے آپ کو رواداری کے لبادے کے اندر اتار کر مبتلا کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم رواداری کے طور پر عیسائیوں کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے کرسمس منانے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، انہیں حضرت رسول اللہ کی اس حدیث مبارک کو ذہن میں رکھنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ چنانچہ ہمارا نقطہ نظر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی ہونا چاہیے جو کتاب اللہ کا ہے، جو حضرت رسول اللہ کا ہے، اور وہ نظریہ بالکل بیلنس ہے، بالکل توازن والا ہے، وہ عقیدہ نظریہ بالکل واضح ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں تھے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں تھے، شیء للہ نہیں تھے، ثالث ثلاثہ نہیں تھے، بلکہ سیدنا عیسیٰ عبد اللہ تھے، رسول اللہ تھے، کلمۃ اللہ تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا مریم کی طرف القاء فرما دیا۔ یہی وہ حقیقت تھی جس کو سننے کے بعد جناب جعفر طیار کی زبان سے نجاشی شاہ افشاں نے اسلام کو قبول فرما لیا اور ایک تنکے کو زمین سے اٹھا کے الفاظ کہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اس تنکے کے برابر آیات میں بیان کردہ حقیقت سے کم ہے، نہ آیات میں بیان کردہ حقیقت سے زیادہ ہے۔ کرسمس کے حوالے سے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں اتارنا ہے، وہ عیسائیوں کا تہوار ہے، وہ جیسے بھی منانا چاہتے ہیں اس کو منا سکتے ہیں، لیکن ان سے ہم آہنگی کو حاصل کرنے کے لیے، ان سے رواداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور پلورلزم کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے پاس اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہم
ان کے ساتھ یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عقیدہ توحید کے حوالے سے کمپرومائز کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب اللہ کے پیغام حقیقی کے پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، 25 دسمبر کو دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے. اس تہوار کا مقصد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ایک عید کے طور پہ منانا اور اس عقیدے کا اظہار کرنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے الفاظ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تین کا ایک حصہ ہے. پیغام عیسیٰ کیا تھا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کے باغات کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر یہی ہونا چاہیے کہ سیدہ مریم کے یہاں پر عبداللہ کی ولادت ہوئی، رسول اللہ کی ولادت ہوئی، کلمت اللہ کی ولادت ہوئی اور ایک ایسے شخص کی ولادت ہوئی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ ایجادات سے نواز کر زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور قرب قیامت میں ان کا دوبارہ نزول ہوگا. اور دمشق کی شرقی مسجد کے شرقی مینار پہ آپ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو بلند و بالا فرما دیں گے. حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی روایات کتب احادیث میں موجود ہیں، جن میں ایک بڑی خوبصورت روایت یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. آپ نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا چوری کرتا ہوں. اس نے کہا میں چوری نہیں کرتا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو چوری کر رہا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا اور اپنے پروردگار پہ ایمان لے کے آیا. حضرات گرامی قدر، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کا ایک خوبصورت ورق ہے جو ہمیں کتب سیرت اور کتب حدیث سے حاصل ہوا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کرسمس کے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے والے لوگوں کا در حقیقت اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں برات کا اظہار کرنا چاہیے ان باطل عقائد سے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی اور تنہائی کے پر یقین رکھنا چاہیے. جہاں پر آپ دیگر معاملات کے لیے دعا گو رہتے ہیں، آپ میرے لیے بھی مسلسل دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحت، تندرستی، توانائی عطا فرمائے تاکہ میں سابقہ زندگی کی طرح کھل کر دعوت دین کا، علم و حکمت کا، بصیرت کا، دانائی کا، ایمان کا، اسلام کا، فہم کا، فراست کا، تدین کا، تقوی کا، للہیت کا، توکل کا، انابت کا، استغفار کا، دعا کا، امید کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دے سکوں. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ملتمس ہوں کہ وضو کے حوالے سے آپ کو جس تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں اس حوالے سے معذرت خواہ ہوں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.